میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو رخصت فرمایا تو وہ منظر کیسا ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ حدیثوں میں موجود ہے سیدہ فاطمہ ایک ذی الحجہ کو شادی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رخصت ہوئیں۔ آپ کے لیے بہت قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی تو اس وقت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں۔ انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ جا رہی تھیں، میرے آقا کی ساری ازواج مطہرات رجز کے اشعار پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں، اور ان میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عورتوں آؤ اس مبارک جلوس میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھو اس سواری پر کون بیٹھا ہے، یہ وہی خاتون ہے جنہیں اللہ کے حبیب نے جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا ہے۔ آج نکاح کے بعد وہ اپنے گھر جا رہی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھی اور انہوں نے بھی عورتوں کو کہا، اے انصار مدینہ کی خواتین، آج دیکھو رسول اللہ کے گھر کی وہ خاتون رخصت ہو رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور وہ اس گھر میں جا رہی ہیں جس کے حضرت مولا علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز ہیں۔ اور اس کے بعد میں قربان جاؤں سیدہ عائشہ کی شان پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھی اور مدینہ کی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مدینہ کی خواتین، اپنے اپنے سروں کو حجاب اچھی طرح اڑا لو، کیونکہ تم جس خاتون کی رخصتی کے جلوس میں جا رہی ہو وہ اتنی پاک اور مکرم ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور فضیلت میں اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ انصار مدینہ کی تمام خواتین بھی اس جلوس میں شامل تھیں۔ جب یہ جلوس حضرت مولا علی کے گھر پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور حضرت مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ پہنچی تو میرے پیارے آقا نے بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ انہیں اتارا، اور پھر ان کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ کر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور وہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو دونوں پر چھڑکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ میں ان دونوں سے